یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ کوئی 30 40 50 60 70 80 برس کی نہیں ہے. ہم پچھلے دنوں وہ احادیث پڑھ چکے ہیں اور وہ آیات قرآن مجید ہیں جن میں کہ انسانی زندگی کے 5 ادوار میں نے گنوا دیے آپ کو. پہلی تخلیق ہوئی تھی صرف ارواح کی شکل میں، بدن نہیں تھے، وہ پہلی زندگی تھی ہماری. پھر ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. پھر اس دنیا کا سارا نظام مادی بنا اور اس میں تخلیق آدم ہوئی مٹی سے، تو پھر وہ آدم کی روح پھونکی گئی. یہ دوسرا دور آ گیا. اب آدم ہے، روح آدم جمع جس میں آدم. پھر ان پر موت آئی، پھر جلایا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گے زندہ. تو کیا ہے یہ زندگی آپ کے خیال میں؟ یہ 50 60 70 سال یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. البتہ اسی کو اقبال کہتا ہے نا، تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کوئی 25 30 60 70 سال، ان میں سے بھی کیا ہے، کافی بڑا حصہ تو گزر گیا، شعور ہی نہیں، ابھی فہم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں. اور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد پھر معلوم ہوتا ریورس گیئر لگ گیا کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، جو کچھ سیکھا پڑھا تھا وہ بھی گیا. اب تو وہ میموری ہی ختم ہو گئی. لہذا تھوڑا سا وقفہ ہے، 40 50 سال بس کریں گے میکسیمم. نہیں، انسانی زندگی یہ نہیں ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اور ایک عجیب مصرع ہے اس شعر کے اندر، اس غزل کے اندر، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. تسلیم جان کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت میری زندگی کیا ہے؟ میری جان کے حوالے سے زندہ ہوں نا میں. ہے کبھی جاں، اور اگر میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دوں تو جان دے کر جو زندگی ملے گی اس جیسے تو اور کوئی زندگی ہو ہی نہیں سکتی. تسلیم جاں، جان دے دینا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور پھر اس میں شعر آتا ہے آخری علامہ اقبال کا، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب. آپ اندازہ کیجئے یہ کائنات ہستی، یہ تو پیسیفک اوشن سمجھیے. قلزم ہستی سے تو، اب تیری حیثیت کیا ہے؟ حباب، جیسا سطح سمندر کے اوپر یہ بلبلے ہیں، بس ہماری حیثیت اس کے سوا تو کچھ نہیں. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ جو دور ہے ہمیں دیا گیا ہے زندگی کا، یہ جو ہے اس زندگی میں سے کاٹ دیا گیا کچھ حصہ. پہلا حصہ جو تھا وہ روحانی، اس کے بعد موت آ گئی. پھر وہ زندگی آئی جو اس دنیا کی ہے، پھر موت آ جائے گی. ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی ہے. اور ایک پہلی موت سے پہلے بھی زندگی تھی اور دوسری موت کے بعد کی زندگی. 5 ادوار پھر میں گنوا رہا ہوں آپ کو. اس حوالے سے جو مقصد حیات ہے دنیاوی وہ ہے امتحان. اس لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا؟ کیوں یہ دو موتوں کے درمیان یہ چھوٹی زندگی علیحدہ کر دی اور ان زندگیوں سے علیحدہ کر دیا جو پہلے تھی اور بعد میں آنے والی ہے اور جو ابدی ہے؟ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. بلا یبلو اسی سے ابتلا کا لفظ بنا ہے، باب افتعال، امتحان لینا، اس کو آزمانا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے تمہیں، پرکھے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی
وصحبه وسلم.